الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستوں، بے شک دنیا کی ہر پریشانی کا حل قیامت تک آنے والی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف میں موجود ہے۔ اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ پیارے دوستو، آج آپ سبھی کو قرآن پاک کے ایک ایسے معجزے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ایک ہندو لڑکی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر یقیناً ہر مسلمان کا دل خوش ہو جائے گا، لیکن ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک ہندو لڑکی جس کا نام سنگیتا تھا، جب وہ چھوٹی سی تھی یعنی 4 سے 5 سال کی بچی تھی تو وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ کھیلنے چلی جاتی تھی۔ اس کی سہیلی مسلمان تھی اور اس کا نام روبینا تھا۔ سنگیتا اور روبینا میں بہت گہری اور سچی دوستی تھی اور وہ دونوں مل کے پورا دن موج مستی اور کھیل کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، جیسا کہ چھوٹے بچے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے گھروں میں کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ جس سہیلی کے گھر کھیلنے چلی جاتی تھی اور وہ روبینا تھی اور وہ مسلمان بھی تھی، اور روبینا کی ماں اپنے گھر میں بچوں کو قرآن سکھاتی اور یاد کراتی تھی۔ روبینا تھوڑی دیر تک سنگیتا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، پھر جب روبینا کی ماں قرآن پاک پڑھنے کے لیے روبینا کو بلا لیتی تو سنگیتا جو ایک ہندو لڑکی تھی اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ میں ابھی گھر نہ جاؤں، اور پھر وہ سنگیتا روبینا کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے بیٹھ جاتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ ہندو لڑکی تھی، اس نے قاعدہ بھی پڑھ لیا تھا اور قرآن پاک بھی اپنی مسلمان سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ماں باپ کو کچھ خبر نہیں تھی۔ جب مسلمان لڑکی نے یعنی روبینا نے قرآن پاک پڑھنا مکمل کیا، یعنی قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیا، تو سنگیتا نے بھی قرآن پاک مکمل کر لیا۔ اس کے بعد وہ ہندو لڑکی جوان ہو گئی اور اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ہندوؤں میں سے ایک نوجوان سے طے کر دی جو بہت کٹر تھا، بہت سخت ہندو تھا۔ وہ مسلمانوں کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب سنگیتا کی شادی ہونے لگی تو وہ اپنی سہیلی روبینا کی ماں کو آ کر بتانے لگی کہ میں نے آپ سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا اور میں نے اپنے دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ میرے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی، اگر میں سچائی بتاؤں گی تو وہ مجھے اسی وقت قتل کر دیں گے، اور اب وہ میری شادی جس سے ہو رہی ہے وہ ہندو ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کی استاذنی نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ تمہیں اگر قرآن مجید سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے ضرور بچائے گا۔ چنانچہ اس آدمی نے اس کی شادی کا تحفہ تیار کیا اور اس تحفے میں قرآن مجید بھی رکھ دیا۔ جب تحفہ دیا گیا تو اس نے ہندو لڑکی کی ماں سے کہا کہ اس کی پیکنگ ہم نے خوبصورت کروائی ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ تحفہ بچی یہاں نہ کھولے بلکہ سسرال میں جا کر کھولے۔ تو ماں باپ نے اس بات کو مان لیا۔ چنانچہ اس طرح وہ لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی اس کے گھر پہنچ گیا۔ لڑکی نے وہاں جا کر قرآن پاک کو کہیں سامان میں چھپا دیا۔ اس کا شوہر جب آفس چلا جاتا تو وہ گھر پر اکیلی ہوتی اور قرآن کو نکال کر روزانہ پڑھتی اور شوہر کے آنے سے پہلے پہلے اس کو چھپا کر رکھ دیتی۔ کئی سال اس نے اسی طرح گزار دیے، یہاں تک کہ وہ پریگنینٹ ہو گئی۔ اب وہ سوچتی ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اور وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی ترتیب بنا دے کہ میں اپنے بچے کو کلمہ پڑھاؤں اور وہ بھی مسلمان بن جائے۔ اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ پیارے دوستو، اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک دن اس کے شوہر کو تکلیف ہو رہی تھی اور اس نے اپنے ٹیسٹ کروائے تو رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ اسے کینسر کی بیماری ہے۔ شوہر بڑا حیران اور پریشان گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا تو بیوی نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟
اس نے کہا کہ تو جو اتنی خوبصورت ہے، اتنی وفادار ہے، اتنی محبت کرنے والی ہے، اور اب تیرا میرا ساتھ صرف چند دن کا ہے، اب بس میں مرنے والا ہوں۔ ڈاکٹروں نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے کینسر ہے، ڈاکٹر نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے۔ کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک ہی زندہ رہ پاؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، نہیں آپ پریشان مت ہوں، یہ میرے پاس اس کی ایک دوا ہے، وہ میں کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ سن کر شوہر نے وعدہ کر لیا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو جو تم کہو گی میں وہی کروں گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دوں گا۔ اس لڑکی نے قرآن پاک کی سورہ رحمان پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کر دیا اور دم کر کر کے پانی پلانا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی استاذنی کو دیکھا تھا کہ وہ بیمار بچوں کو سورہ رحمان پڑھ کر دم کرتی تھی۔ شوہر نے پوچھا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں، تمہارا میرا وعدہ ہے کہ اگر تم صحت مند ہو جاؤ گے تو صرف میری ہی بات مانو گے۔ تو شوہر نے آگے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں کرتی۔ پیارے دوستو، اللہ کی شان دیکھیے کہ 1 مہینہ وہ لڑکی سورہ رحمان پڑھ پڑھ کر دم کرتی رہی۔ پھر 1 مہینے کے بعد جب اس کا ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں تو کبھی زندگی میں کینسر تھا ہی نہیں، کینسر کا نام و نشان تک تمہارے جسم میں موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 1 مہینے پہلے تمہاری رپورٹ میں کینسر موجود تھا، اور اب تعجب کی بات ہے کہ اب کیسے کینسر بالکل ختم ہو چکا ہے، جیسا کہ پہلے کبھی تھا ہی نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ نے اسے صحت عطا کر دی۔ جب رپورٹ بالکل کلیئر ہو گئی تو شوہر نے خوش ہو کر بیوی سے کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، مانگو تم کیا مانگنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ شوہر نے پوچھا کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ لڑکی نے اپنی پوری اسٹوری سنائی کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جاتی تھی جو مسلمان تھی، اور میں نے وہاں پر قرآن پاک پڑھنا سیکھا اور میں دل سے مسلمان ہو گئی تھی، لیکن ظاہر نہیں کیا، اور جب آپ آفس چلے جاتے تھے تو میں آپ کے جانے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ کرے آپ بھی مسلمان بن جائیں، آپ کو بھی ہدایت ملے، اور جو اولاد مجھے ہوگی وہ مسلمان ہو جائے، اور اب آپ میری باتیں مانیں اور اپنا وعدہ پورا کریں۔ پیارے دوستوں، اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کو بھی کلمہ سکھایا گیا، اور یہ میاں بیوی بیٹا سب مسلمان ہو گئے۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم مسلمان ہونے کا اظہار کر دیں گے تو ہماری برادری والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شوہر نے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو، اس کا بندوبست میں کر دیتا ہوں۔ شوہر نے اپنی جاب کے لیے اپلائی کر دیا اور اللہ نے اس کو ایک اچھی جاب بھی عطا کر دی۔ چنانچہ شوہر اپنی بیوی اور بچے کو لے کر سعودی عرب چلا گیا، اور باقی زندگی اس نے سعودی عرب میں مسلمان بن کر ہی گزاری۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا تھا اور وہاں 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کرتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو خوش نصیب ماننے لگا تھا، اور ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور جب چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔